Hello students. Today we are going to study proto-industrialization. In this lecture, we shall discuss proto-industrialization in depth so that we can understand the concept proto-industrialization. تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں آپ کو سیکھنے کے لیے کیا ملے گا۔ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے 3 چیزیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھنا ہے ڈسٹنکشنز آف پروٹو انڈسٹریلائزیشن، کہ اس کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو پروٹو انڈسٹریلائزیشن کو ممتاز بناتی ہیں، یا اس کا امتیاز کیا ہے پروٹو انڈسٹریلائزیشن، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں واٹ واز دا ڈسٹنکشن آف پروٹو انڈسٹریلائزیشن۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم سیکھیں گے what is the difference between proto-industrialization and industrialization۔ تیسرے نمبر پہ ہم آج جو سیکھیں گے وہ ہے پروٹو انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کے درمیان فرق۔ اگر یہ چیزیں آپ پر واضح ہو گئی ہوں تو ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر ہم سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سوال یہ ہے what is meant by the term proto industrialization۔ دوستو، یہ جو ٹرم پروٹو انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کا کیا معنی ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ ورڈ پروٹو کو ہم ڈسکس کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم پروٹو جو ورڈ ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈفرینٹ جو ڈکشنریز ہیں اس کے اندر معنی کیا ہیں۔ According to the different dictionaries, the word proto is a combination form combined with other words to complete its meaning۔ یہ جو پروٹو میں ورڈ ہے، یہ ہے وہ ورڈ جو دوسرے ورڈ کے ساتھ مل کے اس کا ایک مطلب بناتا ہے، اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں سب سے پہلا یا پہلی دفعہ یا شروعات یا نئی ڈیولپمنٹ، یہ سارے اس کے معانی ہیں۔ اور جب یہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا سب سے پہلے یا شروع والی جو انڈسٹری تھی، کاٹیج انڈسٹری یا گھریلو صنعت جس کو کہتے تھے، یہ اس کا مطلب بنے گا پروٹو انڈسٹریلائزیشن کا۔ Now we will move and solve a riddle. Do you know when was the term proto-industrialization emerged in economic and social histories literature؟ تو دوستو، یہ زمانہ ہے 1970 کا، جب یہ ورڈ یا یہ جو ٹرم ہے پروٹو انڈسٹریلائزیشن یہ پہلی دفعہ
معاشی اور سماجی ریسرچ کے جو مضامین ہیں، ہسٹری کے مضامین، ان میں پہلی دفعہ یہ ورڈ نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پورے لٹریچر پہ چھا جاتا ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ ورڈ پروٹو کا کیا معنی ہے اور یہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن کا جو ٹرم ہے یہ کب قائم ہوئی، پہلی دفعہ کب استعمال ہوئی، کون سے سن میں استعمال ہوئی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پھر ایک نیا سوال ہم سالو کرتے ہیں اور اپنی شروعات کرتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ نئی معلومات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، آگے بڑھ کر نیا سوال داغتے ہیں۔ نیا سوال ہے What is the proto-industrialization? Proto-industrialization is phase of production before the start of industrialization of Europe. We can define it as proto-industrialization is the regional developments in commercial agriculture of rural handicrafts production for the external market۔ یہ تھا جو آپ نے کسی بھی سوال کے جواب میں لکھنا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو ایک سٹوری کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن دراصل کون سی صدی میں ابھرنے والی کون سی ایسی ایکٹیویٹی تھی، اور یہ کیسے سٹارٹ ہوئی، کہاں کن ایریاز میں سٹارٹ ہوئی، اور اس سے کیا فائدہ ہوا انڈسٹریل ریولوشن کا راستہ ہموار کرنے کے لیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی تھی 16ویں صدی میں ابھرنے والی صنعتی تنظیم کی شکل کو بیان کرنے کے لیے مؤرخین نے پروٹو انڈسٹریلائزیشن کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ لفظ ابتدا میں دیہی علاقوں میں کاٹیج انڈسٹریز پر لاگو ہوتا تھا۔ شہری حلقوں کی مخالفت کے باوجود دیہی باشندے بہت سے صنعتی کام انجام دے رہے تھے۔ کسانوں کے پاس پورے سال زرعی مزدوری نہیں ہوتی تھی اور ان کے پاس بہت سا ٹائم فری ہوتا تھا جس میں وہ اون کاٹتے تھے، کپڑے بناتے تھے اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اور جو ان کے پیشے تھے وہ کام کرتے تھے۔ اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جو دیہاتوں کے کاریگر تھے یہ شہری کاریگروں سے پیسے کم لے کر کام کر دیتے تھے۔ اس سے جو دیہی علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے ان کو اضافی آمدن ہوتی تھی، جس سے اگر ان کی فصلیں کم بھی ہوں تو ان کو تھوڑا بہت آسرا مل جاتا تھا اور اس سے ان کی مالی حالات بہتر ہو جاتے تھے اور وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ چھوٹے یا بڑے خاندان میں شادی کر سکیں۔ اور یہ جو ان کا طرز عمل تھا کام کرنے کا، اس نے ان کو سماجی اور نفسیاتی طور پر صنعت کاری کے لیے تیار کیا اور ان کی ذہن سازی کی۔ تو اس وقت شہر کے اندر ایک سسٹم تھا گلڈ
اس کو کہتے تھے اربن گلڈز، جو شہروں میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کی انجمن تھی، جس کو اربن گلڈز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تھے انہوں نے اس کو، جو پروٹو انڈسٹریلائزیشن تھی، جو دیہاتوں میں لوگ کام کرنے والے تھے، ان کو محدود کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ انگلینڈ کے اندر کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ جو کاٹیج انڈسٹری کا زمانہ ہے، یہ بلا شبہ قرون وسطیٰ سے چلا آ رہا ہے، لیکن 16ویں صدی کی جو اقتصادی توسیع تھی انہیں یورپی دیہی علاقوں کے بہت بڑے علاقوں میں پھیلا دیا۔ یہ قرون وسطیٰ سے چلا آتا ایک سسٹم کاٹیج انڈسٹری کا 16ویں صدی کی اقتصادی توسیع پسندی نے یورپ کے اندر اس کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، اور یہ زیادہ جو پاپولر ہوا وہ انگلینڈ اور مغربی جرمنی میں ہوا، اور اس کے بعد جو انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انگلینڈ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس کی کتھا کہ واٹ از دا پروٹو انڈسٹریلائزیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کا فرسٹ فیز کسے کہتے ہیں، وہ بھی نیکسٹ دیکھیں۔ واٹ از دا فرسٹ فیز آف انڈسٹریلائزیشن؟ تو دوستو، کچھ لوگ یا کچھ تاریخ دان یا تاریخ نویس ہسٹورینز یہ بلیو کرتے ہیں کہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن جو تھی یہ انڈسٹریلائزیشن کا ہی پہلا فیز تھا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہسٹورینز کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ ماننا ہے کہ پروٹو انڈسٹریلائزیشن جو تھی وہی انڈسٹریلائزیشن کا پہلا فیز تھی یورپ کے اندر، تو آگے بڑھ کر ہم ایک نیا چیپٹر کھولتے ہیں اسی ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے، وہ ہے کہ اس کی ڈسٹنکشن کیا تھی۔ واٹ واز دا ڈسٹنکشن آف پروٹو انڈسٹریلائزیشن؟ تو دوستو، اس کی 3 مین فیچرز یا ڈسٹنکشنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ مین وہ ہیں: ناٹ سینٹرلائز، ون مرچنٹ کنٹرول، مینی ورکرز فرام ڈفرینٹ لوکیشنز۔ اس میں we can say that its main distinction was that it was not a centralized system of production. In this way of production, one merchant controlled many workers. Different workers from different locations made the same production for a single merchant to meet the local requirement or to deal with the external market. In other words, it was a system in which the whole family was involved in making some goods for a specific merchant. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہوتا تھا، ڈی سینٹرلائز ہوتا تھا، اور ایک ہی مرچنٹ یا ایک ہی مالک کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور ادھر رہ کر اپنے اوزاروں سے چیزیں بناتے تھے اور مرچنٹ کو ریٹرن کر دیتے تھے۔ تو یہ اس میں پوری فیملی انوالو ہو جاتی تھی کبھی کبھی چیزیں بنانے میں، جیسا کہ 90s کے دور میں، جہاں اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا شہر سیالکوٹ ہے، جب بھی آتا تھا ورلڈ کپ فٹ بال کا،
تو ہر طرف نیئرسٹ جو علاقے تھے اس میں کسی ایک کمپنی کے جو فٹ بال ہیں وہ آ جاتے تھے، وہ گھر گھر سپلائی کرتے تھے، وہ دے جاتے تھے، پیسز دے جاتے تھے، اور وہ آپ ان کو جو نمائندہ ہوتا تھا ان کا ایک مرچنٹ، وہ اس کو واپس کرتے تھے فٹ بال بنا کے، تو وہ پوری کی پوری فیملی اس میں انوالو ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جو آج کل سیالکوٹ میں جو ہمارا علاقے تھے نیئرسٹ جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں، یا اور دیکھ لیں آپ لوکل لیول پہ اگر ایک درزی ہے وہ 8-10 کاریگروں کو سوٹ دے کے سلواتا ہے اور دکانوں کو سپلائی کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پروٹو انڈسٹریلائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن۔ تو انڈسٹریلائزیشن اور پروٹو انڈسٹریلائزیشن کے بیچ کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے اور جانیں گے۔ دوستو، پروٹو انڈسٹریلائزیشن ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کئی افراد جو ہیں وہ ایک ہی مرچنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، کئی ایک لوکیشن سے۔ یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے پروڈکشن کا۔ یہ اسمال اسکیل جو ریکوائرمنٹ ہیں یا ڈیمانڈس ہیں مارکیٹس کی، اس کو فلفل کرنے کے لیے تو کافی ہے، لیکن یہ لارج اسکیل پروڈکشن کے لیے ناکافی تھا۔ یہ چھوٹے لیول کا ایک انڈسٹریل ماڈل تھا جس میں آپ جو ہے many individual work for a single merchant from different locations, and it was a small scale system used in towns and villages for extra earning. It was a system of production to meet the local markets demand. تو انڈسٹریلائزیشن کیا تھی؟ اس میں مشینز کا یوز ہوتا تھا، فیکٹریز آ گئی تھیں، اور یہاں پہ ایک سسٹمیٹکلی جو پروڈکشن ہے، ماس پروڈکشن جس کو کہتے ہیں یا لارج اسکیل پروڈکشن، وہ سٹارٹ ہوئی، تو یہ کہلایا انڈسٹریلائزیشن۔ In industrialization, machines are used for large-scale production of goods. It is a centralized system of production within factories under a single roof. Industrialization is concept of mass production to meet large-scale demands for national and international markets. یہاں تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے انڈسٹریل ریولوشن کا، آپ اس کو میرے اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور لیکچر ہے جو وہ ہے فیزز آف یا سٹیجز آف انڈسٹریل ریولوشن۔ تو انڈسٹریل ریولوشن کی کتنی سٹیجز تھیں؟ وہ 4 تھیں، وہ بھی لنک ڈال دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، وہ بھی آپ اس پہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، سی یو ان نیکسٹ لیکچر، گڈ بائی اینڈ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔